العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پر محمد. حضرات، میں نے آپ کے سامنے آیہ ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں خالق کائنات 3 ولایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے اور صاف صاف اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہیں جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد کو کسی قسم کا شک اور شبہ اس سلسلے میں نہیں ہے کہ نمازوں کے قائم کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ 3 ولایتوں کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے اور وہ مومنین کے جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. یعنی اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور مولا علی ولی. عزیزوں، آپ غور کریں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اکثر علماء اور ذاکرین اور خطباء جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے. ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول کی اطاعت اور ایک صاحب امر کی اطاعت. لیکن اطیعو کا لفظ 3 مرتبہ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک بار اللہ کے لیے اور ایک بار رسول اور اولی الامر کے لیے. اور اس سے یہ گوشہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی اطاعت ہے اور ایک رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے. یعنی جو اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت اولی الامر کی. اب اگر اسی بات کو آگے بڑھایا جائے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جس طرح سے اطاعت والی آیت میں اطاعت کا حکم 3 کی دیا گیا لیکن اطیعو کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا، ایسے ہی آیہ ولایت میں اعلان ولایت 3 کا ہوا لیکن لفظ ولی ایک ہی بار استعمال کیا گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ.
اور فرمائیے عزیزوں، لفظ ولی ایک ہی بار استعمال کیا گیا، الگ الگ سب کے لیے ولی کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ ولی کا لفظ ایک مرتبہ استعمال کیا گیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اللہ، رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا تمہارا ولی ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بحیثیت ولی جو اختیارات خدا ہیں وہی اختیارات رسول ہیں، وہی اختیارات علی ابن ابی طالب ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ اب اگر اللہ کی ولایت کی گواہی دی جائے گی اور رسول کی ولایت کی گواہی دی جائے گی تو مولا علی کی ولایت کی بھی گواہی دی جائے گی۔ اور عزیزوں، یہ مسئلہ ولایت کا اتنا اہم ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلا پیغام پہنچایا وہ مولا کائنات کی ولایت ہی کے سلسلے میں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ دیکھیے، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، لیکن چونکہ ایک شاعر اہل بیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یوں تو ہر شاعر اہل بیت کا ناصر ہوتا ہے، لیکن ان کا تو نام بھی ناصر تھا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ اور عزیزوں، یہ لفظ ہی اتنا اہم ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو جمع کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ تم میں مومن کون ہے، یہ نہیں پوچھا کہ تم میں مسلمان کون ہے، بلکہ یہ پوچھا کہ تم میں ناصر کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ آپ غور کیجئے عزیزوں کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو بلایا اور جب لوگ جمع ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے ان کو کھانا کھلایا، وہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ اور جب سب کھانا کھا چکے تو رسول اللہ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نبی اپنی امت کے لیے اتنا اچھا دین لے کے آیا ہو جیسا دین میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں۔ تم میں کون ایسا ہے کہ جو دین کے سلسلے میں میری نصرت کرے؟ تو جب نبی نے کہا کہ تم میں کون ایسا ہے جو ہماری نصرت کرے تو اس وقت کوئی 80 برس کا بوڑھا کھڑا نہیں ہوا، کوئی 70 برس کا شخص بلند نہیں ہوا، کوئی 40 برس کا آدمی کھڑا نہیں ہوا، بلکہ ایک 10 برس کے بچے نے کھڑے ہو کے کہا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، بس اسی کے اوپر انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ کہا میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا یا علی بیٹھ جائیے، یا علی بیٹھ جائیے، انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی، یا علی آپ بیٹھ جائیے، آپ ہی میرے بھائی ہیں، آپ ہی میرے وارث ہیں، آپ ہی میرے وصی ہیں اور آپ ہی میرے خلیفہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور آپ کے سامنے عرض کروں، یہ عرض کروں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ علی کی ولایت و خلافت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا، یا کچھ سمجھتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں ہوا، جبکہ عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر علماء تشریف فرمائے، ہمارے جناب شفیق صاحب تشریف فرمائے، دیگر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں کہ علامہ ہلی نے تحریر کیا ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوتی تھی اور مولا علی گہوارے میں ہوتے تھے اور رسول اللہ گھر میں آ جاتے تھے تو رسول اللہ علی کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے، یعنی رسول اللہ علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں کہ جس کو جبرائیل جھولا جھلائیں اسے حسین کہتے ہیں اور جسے رسول جھولا جھلائیں اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ رسول اللہ مولا علی کی گہوارہ جنبانی کرتے تھے، یعنی رسول اللہ علی کو جھولا جھلاتے تھے، اور جب رسول علی کو جھولا جھلاتے تھے تو رسول اللہ مولا علی کو لوری بھی سناتے تھے۔ اب وہ لوری کیا ہوتی تھی؟ کہ رسول اللہ علی کو جھولا جھلاتے جاتے تھے۔ دیکھیں یہ علامہ ہلی تحریر کر رہے ہیں کہ رسول جھولا جھلاتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ انت اخی، پھر جھولا جھلایا، انت وصی، پھر جھولا جھلایا، انت وارثتی، پھر جھولا جھلایا، انت خلیفتی، یعنی ایک پینگ دیا کہ تو میرا بھائی ہے، پھر پینگ دیا کہ تو میرا وارث ہے، پھر پینگ دیا کہ تو میرا وصی ہے، پھر پینگ دیا کہ تو میرا خلیفہ ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ نبی علی کو خلیفہ کب کہہ رہے ہیں؟ کہ ابھی مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کی نصرت کا وعدہ نہیں کیا ہے، ابھی شب ہجرت بستر رسول پر آرام کر کے رسول کی جان نہیں بچائی ہے، ابھی بدر کے میدان میں تلوار نہیں چلائی ہے، ابھی احد کے میدان میں رسول کی نصرت نہیں کی ہے، ابھی خندق کے میدان میں عمرو کو نہیں مارا ہے، ابھی خیبر کے میدان میں باب خیبر نہیں اکھاڑا ہے، پتھر پہ علم نہیں گاڑا ہے، مرہب کو نہیں پچھاڑا ہے، ابھی حنین میں رسول کی مدد نہیں کی ہے، ابھی صلح نامہ حدیبیہ تحریر نہیں کیا ہے، ابھی فتح مکہ کے موقع پر
شکنی نہیں کی ہے. ابھی علی جھولے میں ہے, گہوارے میں ہے. نبی کہہ رہے ہیں یہی میرا بھائی ہے, یہی میرا وصی ہے, یہی میرا وارث ہے, یہی میرا خلیفہ ہے. دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ عرض کروں کہ ابھی علی جھولے میں ہے, رسول کہہ رہے ہیں یہی میرا خلیفہ ہے. تو دنیا سمجھ لے کہ جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے اور بھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. ابھی تو جھولے میں ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے اور بھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے. ابھی مولا علی گہوارے میں, اور وہی جملے رسول اللہ دعوت ذوالعشیرہ میں استعمال کر رہے ہیں. جب مولا علی نے فرمایا کہ انا ناصرک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کا ناصر ہوں, تو فرمایا کہ یا علی بیٹھ جائیے, انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. اب یہاں پہ لوگوں نے عجب عجب گوشے پیدا کر دیے. انہوں نے کہا صاحب یہ تو مولا علی بچے تھے جو کھڑے ہو گئے, 10 برس کے تھے, باقی لوگ بوڑھے تھے, باقی لوگ سمجھدار تھے, باقی لوگ ذی شعور تھے. انہوں نے سوچا سمجھا, بعد میں رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا. مولا علی بچے تھے, جوش میں آگے کھڑے ہو گئے. 10 سال کے تھے رسول اللہ. خداوند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. مرحوم خطیب الایمان بڑا خوبصورت جملہ فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے, دیکھیے اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ خاموش رہیں گے. وہ فرماتے تھے کہ بھیا دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے, تو میرا وصی ہے, تو میرا وارث ہے, تو میرا خلیفہ ہے. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ علی بچے تھے, تو بھیا دعوت ذوالعشیرہ میں علی بچے تھے مگر نبی بچے نہیں تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. علی تو بچے تھے, ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. علی بچے تھے, جوش میں آگے بول دیے, لیکن نبی نے جو کہا تو نبی تو بچے نہیں تھے, وہ تو ہوش میں کہہ رہے تھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب عزیزوں بہرحال یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شاعر کی مجلس بھی ہے, لہذا میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے عزیزوں کہ جو بات بچوں کے لیے ہنر ہوتی ہے وہ اکثر بزرگوں کے لیے عیب ہوتی ہے, اور جو بات بزرگوں کے لیے ہنر ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے عیب ہوتی ہے. اگر کوئی بزرگ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں عجیب آدمی ہیں, اتنے بوڑھے ہو گئے, ان کو تمیز نہیں آئی, بچکانی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بالکل بوڑھوں جیسی باتیں کرنے لگے تو وہ بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کوئی بالکل چھوٹا بچہ ہے اب وہ بالکل بوڑھوں کی جیسی باتیں کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں جب بوڑھی ارواح ہے اور یہ ہے وہ ہے, تمام کیا کیا باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو بچپنا اچھا لگتا ہے اور بوڑھوں پر بزرگی اچھی لگتی ہے. اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, دیکھیں یہ مجلس ہو رہی, یہ مجلس ہو رہی, میں نے کوئی اچھا نکتہ پڑھا, آپ نے داد دی, آپ نے کہا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, تو سمجھ میں آیا کہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ داد دے رہے ہیں, آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, آپ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, آپ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیے کوئی بھی آدمی جو محنت کر کے مجلس پڑھتا ہے, میں بالکل صحیح آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جو محنت کر کے مجلس پڑھتا ہے یا مثلا محنت کر کے شعر کہتا ہے اور خوش شعر کہتا ہے, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد, وہ اگر یہ کہے کہ میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل, ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل. ہمارے جلال اکبر آبادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جادی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی آپ خون دل نکال کے سامنے رکھنا ہے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ رسپانس دیں, یہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اپریشیٹ کریں, اس لیے کہ بھائی ہم نے محنت کی ہے, کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ لوگ ہمیں داد دیں. ایسے ہی کوئی ذاکر اگر کوئی نکتہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں, آپ ماشاء اللہ کہیں, آپ جزاک اللہ کہیں, اور یہی تہذیب مجلس بھی ہے. مگر میں مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں, یہاں اس مجلس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جن مرحوم کا اصالہ ثواب کی مجلس ہے, جب وہ شعر پڑھتے تھے تب بھی داد ملتی تھی, اور جب نوحہ پڑھتے تھے اور سلام پڑھتے تھے خود کھڑے ہو کے تب بھی لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کو داد دینے کے لیے. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ مثلا میں نے بہت محنت کر کے کوئی نکتہ کسی مجلس میں پڑھا, اور بہت مجمع تھا اور سارا مجمع بالکل خاموش, سب چپ کے بیٹھے, کوئی نہیں بولا, نہ کسی نے آ, نہ واہ, نہ سبحان اللہ, نہ ماشاء اللہ, نہ جزاک اللہ, کوئی بول ہی نہیں رہا, سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی الگ کا آدمی کسی دوسرے شہر کا آ کے یہاں بیٹھ گیا اور دیکھا کہ سب خاموش بیٹھے ہیں, بزرگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, بوڑھے خاموش بیٹھے ہیں, ادھیڑ عمر کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہے گا میں نے تو بھائی لکھنؤ کا بڑا نام سنا تھا لیکن یہاں تو بالکل برعکس معاملہ دیکھا, اتنی اچھی بات انہوں نے پڑھی یا انہوں نے اتنا اچھا شعر پڑھا اور سب کے سب خاموش بیٹھے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بوڑھا, اگر کوئی بزرگ مجلس میں خاموش بیٹھا رہے تو اس کے لیے عیب ہے. سمجھ رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ, اس کے لیے عیب ہے. لیکن اس کے برعکس آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کوئی نکتہ پڑھا, سارا مجمع خاموش, سب چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک صاحب کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا 6-7 سال کا, وہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا سبحان اللہ مولوی صاحب کیا کہنا, واہ. اب
سب خاموش, بچہ بول رہا ہے, آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ نواز صاحب بتائیں, ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یا آفتاب مرسی خانی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پورا زور دے کے اور زبردست ایک بند پڑھا اور سب خاموش بیٹھے رہے. حالانکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ان کے ساتھ, لیکن سب خاموش بیٹھے رہے. ایک چھوٹے سے بچے نے اٹھا, سبحان اللہ نواز صاحب کیا پڑھو؟ آپ مجھے بتائیے ان کے دل کو خوشی ہوگی؟ نہیں, قطعی نہیں ہوگا. کیا کہ اگر اس بچے کا باپ مجلس میں بیٹھا ہے تو وہ اشارے سے بچے کو خاموش کرے گا کہ بیٹا تم خاموش رہو, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں. کیا سنا ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. سن رہے ہیں تو اگر بچے کا باپ مجلس میں موجود ہے تو وہ بچے کو اشارے سے خاموش کرے گا کہ بیٹا تم خاموش رہو, تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بچے کو بولنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ سمجھے نہیں. اگر بزرگ مجلس میں خاموش بیٹھے تو اس کے لیے عیب ہے, اور اگر بچہ بولے تو اس کے لیے عیب ہے. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں, بچہ بولے تو اس کے لیے عیب ہے. تو بزرگ کا مجلس میں بولنا اس کا ہنر ہے, خاموش رہنا عیب ہے. بچے کا بولنا عیب ہے, خاموش بیٹھا رہنا ہنر ہے. اگر بچہ 1 گھنٹے کی مجلس میں خاموش بیٹھا رہے تو گھر جا کے باپ اس کی ماں سے تعریف کرے گا کہ یہ بچہ مجلس میں بیٹھا رہا, اتنی طولانی انہوں نے مجلس پڑھی اور یہ بچہ کچھ بولا نہیں, خاموش بیٹھا رہا. تو ماں بھی خوش ہوگی, باپ بھی خوش ہوگا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچے کے لیے خاموشی ہنر ہے, بولنا عیب ہے مجلس میں. بزرگ کے لیے بولنا ہنر ہے, خاموش رہنا عیب ہے. اگر بچہ کسی مجلس میں بولنے لگے تو باپ اسے انگلی کے اشارے سے خاموش کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب نبی نے نصرت طلب کی تو 80 برس کے لوگ خاموش رہے, 70 برس کے لوگ خاموش رہے, 60 برس کے لوگ خاموش رہے, 50 برس کے افراد خاموش رہے. ایک 10 برس کے بچے نے اٹھ کے کہا انا ناصروں کا یا رسول اللہ. تو اس بچے کا باپ جو اس مجلس میں موجود تھا اسے اشارے سے خاموش کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ آپ شاید توجہ نہیں فرما رہے, میں کیا عرض کر رہا ہوں. باپ کو کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا تم خاموش رہو, کسی اور کو بولنے دو. کوئی بزرگ نصرت کا وعدہ کرے, کوئی بوڑھا نصرت کا وعدہ کرے, کوئی جوان نصرت کا وعدہ کرے, تم کہاں بول رہے ہو؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب علی نے نصرت کا وعدہ کیا تو نہ رسول نے روکا نہ ابو طالب نے ٹوکا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ نبی نے کہا یہی میرا بھائی ہے, یہی میرا وصی ہے, یہی میرا وارث ہے, یہی میرا جانشین ہے. آئیے علی کے بابا سے پوچھیں کہ جب ہم اپنے بچے کو مجلس پہ بولنے پر روکتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں روکا ٹوکا؟ ہو سکتا ہے ابو طالب جواب دیں کہ تم اپنے بچے کو مجلس میں داد دینے پر اس لیے روکتے ٹوکتے ہو کہ تمہیں بچے کی صلاحیت پر یقین نہیں ہوتا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بغیر سمجھے بول رہا ہے. اچھا عرض کر گیا آپ کے سامنے, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بغیر سمجھے بول رہا ہے, لہذا تم اسے روکتے ٹوکتے ہو. اگر میرا یہ بچہ بھی کوئی آرڈینری چائلڈ ہوتا, کوئی معمولی بچہ ہوتا تو میں بھی اسے روکتا ٹوکتا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ نصرت رسول کے لیے یا علم کی ضرورت ہوگی یا شجاعت کی ضرورت ہوگی. میرا یہ بیٹا پیدا ہوتا ہی قرآن سنا کے اپنے علم کی دلیل دے چکا ہے, گہوارے میں اجدہے کو دو کر کے اپنی شجاعت کا ثبوت دے چکا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. لہذا رسول نے روکا نہیں. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد و آل محمد. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. رسول نے روکا نہیں اور پیغمبر نے ٹوکا نہیں, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی میرا بھائی ہے, یہی میرا وصی ہے, یہی میرا وارث ہے, یہی میرا خلیفہ ہے. ایک شاعر کی مجلس ہے, لہذا میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں, یہ رعایتیں شعراء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا غور کیجئے کہ مولا علی کھڑے ہوئے. دیکھیں تاریخ میں جو جملہ ہے کیا ہے کہ مولا علی کھڑے ہو کے کیا کہا, انا ناصروں کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. نبی نے کیا کہا کہ یا علی بیٹھ جائیے, انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی کھڑے ہوئے اپنی مرضی سے, نبی نے کہا بیٹھ جائیے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے, نبی نے کہا بیٹھ جائیے. عزیزوں آج دنیا میں ایک چھوٹا سا منصب حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نہ معلوم کتنی راتیں جاگ کے گزارنا پڑتی ہیں, کس کی سفارشیں حاصل کرنا پڑتی ہیں, کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں, کتنی کاوشیں کرنا پڑتی ہیں. لیکن ہمارا سلام ہو ابو طالب کے 10 برس کے بیٹے کے اوپر جو ناصر بن کے اٹھتا ہے, جانشین بن کے بیٹھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نصرت کا وعدہ کرتے ہوئے اٹھے اور جانشینی کی سند لے کے بیٹھے. مولا علی بیٹھے تو رسول اللہ سے سند لے کے بیٹھے کہ انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی. اب عزیزوں یہاں پر جب لوگ دعوت ذوالعشیرہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کسی کو گوشت نظر آتا ہے, کسی کو روٹیاں نظر آتی ہیں, کسی کو شوروا نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو دعوت ذوالعشیرہ حقیقت میں 2 وعدوں کے مجموعے کا نام ہے. 2 باتیں ہیں دعوت ذوالعشیرہ.
ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ مولا علی نے رسول اللہ سے کیا اور ایک وعدہ رسول اللہ نے مولا علی سے کیا. مولا علی نے رسول اللہ سے کیا وعدہ کیا؟ میں آپ کی نصرت کروں گا. اور نبی نے علی سے کیا وعدہ کیا؟ کہ نبی نے علی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو خلیفہ بناؤں گا. تو نصرت علی کا وعدہ ہے نبی سے, خلافت نبی کا وعدہ ہے مولا علی سے. اب عزیزوں ہم نے تو نہیں بانٹا لیکن لوگوں نے بانٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ علی والے ہیں اور ہم نبی والے ہیں. گویا نبی والے الگ ہو گئے, مولا علی والے الگ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم سے کہنے لگے آپ علی والے ہم نبی والے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو علی والا ہے وہی نبی والا ہے اور جو نبی والا ہے وہی علی والا ہے. لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نبی والے, آپ علی والے اور ہم نبی والے. تو چلیے ہم قبول کیے لے رہے ہیں. دیکھیں آپ بولیں نہ بولیں لیکن بات بڑی اہم ہے کہ ہم نے قبول کر لیا کہ ہم علی والے آپ نبی والے, اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے علی والے ہونے سے ہمارے ہاتھ سے نبی نکل نہیں جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل, ہمارے ہاتھ سے نبی نکل نہیں جائیں گے. لہذا ہم نے کہا چلیے مان لیا کہ آپ نبی والے ہم علی والے, تو آپ نبی والے ہیں ہم علی والے ہیں. دیکھیں بہت دھیان سے سنیے گا, اگر آپ نے محسوس کر لیا تو یہ بھی ناصر لکھنوی کو بہترین ایصال ثواب ہوگا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. آپ نبی والے ہم علی والے. تو دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے. دعوت ذوالعشیرہ میں 2 وعدے ہوئے. ایک وعدہ مولا علی نے کیا نبی سے, ایک وعدہ نبی نے کیا مولا علی سے. تو جب آپ نے بانٹ لیا تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک وعدہ کیا ہمارے علی نے آپ کے نبی سے. جملے کے پر غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ سن رہے عزیز صاحب, ایک وعدہ کیا ہمارے علی نے آپ کے نبی سے اور ایک وعدہ کیا آپ کے نبی نے ہمارے علی سے. ہمارے علی نے کیا وعدہ کیا؟ میں آپ کی نصرت کروں گا. آپ کے نبی نے کیا وعدہ کیا؟ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے علی نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ ہائے ہائے ہائے, سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ ہمارے علی نے آپ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ دعوت ذوالعشیرہ میں جو تیغوں کے سائے میں سو رہے ہیں یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بدر کے میدان میں جو 2/3 مشرکین کو قتل کر رہے ہیں یہ علی نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ احد کے میدان میں جو سب بھاگ گئے اور علی نصرت کرتے رہے یہ وعدہ نصرت پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ خندق کے میدان میں جو عمر کو قتل کر رہے ہیں یہ وعدہ نصرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ احد میں, خندق میں, خیبر میں, حنین میں جو کچھ مولا علی کر رہے ہیں قدم قدم پر نبی کے ساتھ ہیں, یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہ بے شک وعدہ پورا کر رہے ہیں. تو اب یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے, تو اب شب ہجرت ہم بیان کریں اس لیے کہ یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے. آپ نہیں غور کر رہے ہیں. بدر ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے. احد ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے. خندق ہم بیان کریں یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے. خیبر ہم پڑھیں اس لیے کہ یہ ہمارے علی کا وعدہ ہے آپ کے نبی سے. لیکن خدا کے لیے غدیر آپ بیان کیجئے اس لیے کہ یہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی سے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے, ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد والے. یہ آپ کے نبی کا وعدہ ہے ہمارے علی سے. تو نبی نے یہی وعدہ تو کیا تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے. اب عزیزوں جہاں تک بچے اور بوڑھے کا تعلق ہے تو نے کہا صاحب علی بچے تھے, بچے نے وعدہ کر لیا, بچے نے وعدہ کر لیا. تو بھائی اب ان وعدوں کو اس طرح سے بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ علی نے کیا وعدہ نبی سے, نبی نے وعدہ کیا علی سے. یا یوں کہہ لیا جائے کہ ایک وعدہ بچے کا وعدہ بزرگ سے اور ایک وعدہ بزرگ کا بچے سے. اب میرے خیال میں یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی سے کوئی وعدہ کرے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مجلس کی سب سے قیمتی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بچہ کسی سے وعدہ کرے اور اس وعدے کو پورا نہ بھی کرے تو کوئی بچے سے کچھ کہتا وہتا نہیں. میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ کوئی بچے سے کچھ کہتا وہتا نہیں. آپ کے بچے نے آپ سے وعدہ کیا کہ اس سال یو پی میں ٹاپ کروں گا, پہلے نمبر پہ آؤں گا. محنت کی, کوشش کی, رات رات بھر جاگ کے پڑھا لیکن 5ویں 6ٹھے نمبر پہ آیا یو پی میں. تو کوئی عصا اٹھا کے بچے کو پیٹنا نہیں شروع کر دے گا, تم نے وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا؟ نے کہا بھائی اس نے وعدہ کیا تھا, بچے نے وعدہ کیا تھا, کوشش کی, پڑھا, محنت کی, لیکن بہرحال کسی نے اس سے زیادہ محنت کر لی, اس سے آگے نکل گیا. تو کوئی بچے سے کچھ کہتا وہتا نہیں. لیکن اگر کوئی بزرگ کسی مجلس پہ کسی سے وعدہ کرے اور وعدے کو وفا نہ کرے تو لوگ اس پر انگشت اعتراض ضرور اٹھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے انہوں نے وعدہ کیا, بھرے مجمع میں وعدہ کیا لیکن وعدے کو پورا نہیں کیا.
کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں قسم خدا کی کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہ سکتا جو میں عرض کر رہا ہوں. ایک وعدہ کیا مولا علی نے نبی سے، یہ تھا بچے کا وعدہ بزرگ سے. ایک وعدہ کیا نبی نے مولا علی سے، یہ بزرگ کا وعدہ تھا بچے سے. تو اب اگر بچہ وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو بچے سے کوئی کچھ کہتا وہتا نہیں، لیکن اگر بزرگ وعدہ کرے اور وعدے کو پورا نہ کرے تو بزرگ کو ہر آدمی تنبیہ کرتا ہے. یہی سبب ہے کہ شب ہجرت یا بدر میں یا احد میں یا خندق میں یا خیبر میں کسی بھی معرکے پر اللہ نے یا اللہ کے رسول نے مولا علی سے یہ نہیں کہا کہ یا علی اگر آج آپ ہمارے بستر پر نہ سوئے تو کچھ نہ کیا، یا علی اگر بدر میں آپ نے تلوار نہ چلائی تو کچھ نہ کیا، یا علی اگر آپ نے احد میں نصرت نہ کی تو کچھ نہ کیا، یا علی اگر عمر کو نہ مارا تو کچھ نہ کیا، یا علی اگر مرہب کو نہ پچھاڑا تو کچھ نہ کیا، یا علی اگر خیبر کا دروازہ نہ اکھاڑا تو کچھ نہ کیا. کبھی علی سے نہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اس لیے کہ یہ بچے کا وعدہ تھا بزرگ سے. لیکن غدیر میں نبی سے کہا گیا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. صلوات بر محمد وآل محمد. اگر یہ نہ کیا، ایک صلوات اور پڑھنے بر محمد وآل محمد. غدیر میں نبی سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ نے آج یہ پیغام نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. لوگوں کے شر سے بچائے گا. لوگ کہتے ہیں نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے، لیکن مولا علی کے سلسلے میں کہا. دیکھیں وہاں کہنے کی ضرورت ہی کہاں تھی، اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے کہ انا ناصروں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا. مفہوم تو وہی نکلتا ہے نا کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. آپ نماز پہنچائیے، ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. آپ روزے کا حکم دیجئے، ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. آپ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیجئے، ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. تو بھئی ہر معاملے میں علی شر سے بچائیں گے تو پھر علی کے معاملے میں اللہ شر سے بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. اب دیکھیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن بات حقیقت ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ غدیر کے سلسلے میں، ولایت کے سلسلے میں، مولا علی کی خلافت کے سلسلے میں، اعلان ولایت کے سلسلے میں اللہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی معاملے میں لوگ شر کریں یا نہ کریں، لیکن ولایت کے معاملے میں شر ضرور پیدا کریں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ولایت کے معاملے میں سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. ولایت کے معاملے میں لوگ شر ضرور پیدا کریں گے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. تو تب بھی لوگ شر پیدا کرنے والے، اور آج تک لوگ شر پیدا کرنے والے کس سلسلے میں؟ کب ولایت کے سلسلے میں. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. کسی معاملے کوئی شر پیدا کرنے والا نہیں، لیکن ولایت کے معاملے میں لوگ شر پیدا کریں گے. اور اللہ رسول سے بھی کہہ رہا ہے اور قیامت تک آنے والے مولائیوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو علی کی ولایت میں معاملے میں لوگ شر پیدا کریں گے، لیکن ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. واللہ یعصمک من الناس. من الناس، اللہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے. اب یہ ناس ہیں کون؟ آپ انہیں پہچاننا چاہتے ہیں یہ ناس کون؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. بس کیا عزیزوں، قرآن مجید کا آخری سورہ، بس یہ سن لیں مجلس کو تمام کر دو. قرآن مجید کا آخری سورہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری. قل اعوذ برب الناس، اے انسانوں کے رب، ملک الناس، اے انسانوں کے بادشاہ، الہ الناس، اے انسانوں کے معبود. میں پناہ چاہتا ہوں. کس سے پناہ چاہتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس شیطان سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. غور فرما رہے ہیں کہاں وسوسے پیدا کرتا ہے؟ دل کے معاملے میں وسوسے پیدا کرتا ہے. کچھ غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جنوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی ہے. دیکھیں آپ کی سماعتوں پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے گا عزیزوں. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ سورہ اس لیے نازل ہوا کہ کسی نے رسول پر جادو کر دیا تھا. یہ جادو ٹونے والوں نے زبردستی یہ افواہیں اڑا دی ہیں، ورنہ معصوم کے اوپر جادو کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سورہ کیوں نازل ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ شیطان سے پناہ چاہتا ہوں. کس شیطان سے پناہ چاہتا ہوں؟ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام تھا جناب ہشام بن حکم.
بڑے حاضر جواب، بڑے ذی علم، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے شاگرد تھے جناب ہشام بن حکم۔ اگر آپ مطالعہ کریں، کتابوں کو پڑھیں، تو جناب ہشام بن حکم کے واقعات آپ کو خوب نظر آئیں گے، اور خاص طور سے اگر چھٹے امام کے دور کے حالات پڑھیں تو اس میں ان کا تذکرہ آپ کو بکثرت ملے گا۔ بڑے بڑے مناظرے کیے جناب ہشام بن حکم نے۔ ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا عمرو ابن عبید، یہ مخالفین کا بہت بڑا عالم، مختلف شہروں میں جاتا تھا، تقریریں کرتا تھا خلاف آل محمد، اور یہ ثابت کرتا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے گئے تو کسی کے لیے وصیت کر کے نہیں گئے، امت کو یوں ہی چھوڑ کے گئے، لہذا امت نے جو کام کیا وہ صحیح کیا۔ لوگ سنتے تھے، اس کی تقریریں جاری تھی۔ بصرہ میں اجماع تھا، اور اس اجتماع میں عمرو بن عبید کی تقریر تھی۔ جناب ہشام بن حکم ہمارے چھٹے امام سے اجازت لے کے مدینے سے بصرہ پہنچے، اس محفل میں گئے کہ جہاں عمرو بن عبید تقریر کر رہا تھا، بالکل سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں اس کا اس سے تعلق کیا، بالکل سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب وہ تقریر کر چکا تو اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کسی کو کوئی بات پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لے۔ دیکھیے عزیزوں، یہ جملہ صرف مولا علی پر زیب دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے کہ یہ جملہ صرف مولا علی کو زیب دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تب سے لے کے اب تک جس نے بھی مولا علی کے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کیا، اپنے لیے وہ ذلیل و رسوا ضرور ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل سے مولا علی کو۔ تو عمرو بن عبید نے کوئی کہا کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ اب وہاں لوگ کھڑے ہوئے، اپنی عقل کے مطابق چھوٹے موٹے سوال پوچھنے لگے، وہ جواب دینے لگا۔ جناب ہشام بن حکم نے کہا کہ ہم بھی کچھ پوچھیں، تو اس نے دیکھا کہ ایک 25-26 سال کا نوجوان کہہ رہا ہم بھی کچھ پوچھیں، تو اس نے کچھ پوچھے گا، وضو کیسے کریں، یہ کیسے کریں، تیمم کیسے کریں، کوئی ایسے چھوٹا سوال پوچھے گا ہم جواب دے دیں گے۔ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ تو جناب ہشام بن حکم نے جیسا سوال وہ سمجھ رہا تھا اس سے بھی آسان سوال اس سے کیا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ سوال آسان نہیں ہے، کچھ مشکل ضرور ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہشام بن حکم نے عمرو بن عبید سے کہا کہ یہ بتا کہ تیرے چہرے پہ آنکھیں ہیں۔ دیکھیے عجیب سا سوال تھا کہ یہ بتا کہ تیرے چہرے پہ آنکھیں ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے؟ کہا نہیں سوال ہے، بتا کہ ہیں یا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے چہرے پہ آنکھیں ہیں۔ کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے دیکھتا ہوں۔ کہا تیرے پاس کان ہے؟ کہا کان بھی ہے۔ کہا کانوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا سنتا ہوں۔ کہا زبان ہے؟ کہا زبان بھی ہے۔ کہا زبان سے کیا کرتا ہے؟ کہا بولتا ہوں۔ کہا ہاتھ ہیں؟ کہا ہاتھ بھی ہیں۔ کہا ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ کہا اپنے امور انجام دیتا ہوں۔ کہا پیر ہیں؟ کہا پیر بھی ہیں۔ پیروں سے کیا کرتا ہے؟ کہا راستہ چلتا ہوں۔ اب جب سب پوچھ چکے تو ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تیرے سینے میں دل بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں دل بھی ہے۔ کہا دل کا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا یہ دل جو ہے یہ پورے جسم کے لیے امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ عمرو بن عبید نے کہا کہ یہ امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب میری آنکھیں یا میری زبان یا میرے کان یا میرے ہاتھ یا اپنے پیر کسی معاملے میں پس و پیش کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہ دل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دل فیصلہ کر کے بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو عمرو بن عبید نے کہا کہ یہ بتا کہ جب اللہ نے انسان کے اس چھوٹے سے جسم کو بغیر کسی ایسے امام کے نہ چھوڑا جو اس کو صحیح اور غلط کی پہچان بتا سکے، تو بعد رسول ساری کائنات کو بغیر امام کے ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل کہتے چھوڑ دیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزوں، تو یہ واقعہ میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کی حیثیت دل جیسی، یعنی اگر امام کو پہچاننا ہے تو دل کو پہچانیے، اگر دل سمجھ میں آ گیا، قلب سمجھ میں آ گیا تو امام سمجھ میں آ جائیں گے، اس لیے کہ امام قلب کائنات ہوتا ہے۔ کچھ غور فرمایا آپ نے؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے یہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ امامت کے سلسلے میں پیدا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا تو حقیقت یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین جو ہے وہی ہماری اساس اور وہی ہمارا تشخص ہے، وہی ہماری آئیڈینٹی ہے۔
اور کربلا کے میدان میں جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ میں بھی ایک طرف علی کی محبت تھی اور ایک طرف میرے مولا کی عداوت تھی، اس لیے کہ ادھر سے آواز آ رہی تھی کہ بغضا لابیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر۔ خداوند عالم مرحوم کو جواہر معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، مداح اہل بیت بھی تھے، نوح خان بھی تھے، مرثیہ بھی پڑھتے تھے، مرثیہ نظم بھی کرتے تھے اور کثرت سے مجالس میں شرکت بھی کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صرف مجالس میں شرکت نہیں کرتے تھے بلکہ فرش عزا پہ بیٹھ کر بآواز بلند گریا بھی کرتے تھے۔ یہ سب مرحوم کی خصوصیات تھی۔ جب تک ان میں طاقت رہی، ہمت رہی، اس وقت تک انجمن کے ساتھ رات رات بھر چلنا، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں جانا۔ اور عزیزوں میں تو بالکل صاف صاف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہاں کسی انجمن کو متاثر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ انجمنیں اور انجمنوں میں چلنے والے ماتم پڑھنے والے ہوں یا ماتم کرنے والے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خدمت ہے ان کی عزا امام حسین کے سلسلے میں، بڑی خدمت ہے۔ قسم خدا کی عزیزوں، یہ عجیب و غریب خدمت ہے، آپ کبھی غور کریں۔ دیکھیے کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی خدمت کرتا ہے، کوئی مرثیہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی خدمت کرتا ہے، کوئی ذاکری کرتا ہے تو وہ بھی اہل بیت کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے، مجھے معاف کیجیے گا عزیزوں جو بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑی تلخ ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کیجیے، کسی کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن کم سے کم لوگ احترام تو کرتے ہیں، کم سے کم لوگ ادب تو کرتے ہیں، کم سے کم لوگ آگے بڑھ کے مصافحہ تو کرتے ہیں۔ کوئی ذاکر جانے لگتا ہے تو لوگ اس کی جوتیاں سیدھی کر دیتے ہیں، کوئی شاعر سامنے آ جاتا ہے تو کم سے کم لوگ اس کے احترام میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ رات رات بھر جو انجمن کے نوجوان عزا خانوں میں ماتم کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ بتائیں انہیں لوگ کیا دے دیتے ہیں سوائے الزام تراشیوں کے؟ جو وہ خدمت ہے جس کا صلہ سوائے بی بی زہرا کے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ رات رات بھر نوجوانوں کا، ابھی دیکھیے محرم آ رہا ہے، کیسا ہی موسم ہو، شدید سردی پڑ رہی ہے، علماء، ذاکرین، خطباء، شعراء اپنے اپنے گھروں میں لحاف کے اندر ہیں اور نوجوان ایک امام باڑے سے دوسرے امام باڑے میں، دوسرے امام باڑے سے تیسرے امام باڑے میں، تیسرے امام باڑے سے چوتھے امام باڑے میں جا رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ اور عزیزوں کیونکہ ایام عزا قریب ہیں لہٰذا یہ سب باتیں عرض کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ان مجالس میں بہت ضروری ہیں کہ اپنے گھر میں شب بیداری کرنا اس کے اجر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیے کہ عزا کو عزا کی حیثیت سے کیا جائے۔ یہ جو طریقہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ایک انجمن آئی عزا خانے میں گئی، ماتم کیا، اور جو انجمن کے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بتائیے متین صاحب، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ بتائیے علی حسن صاحب۔ انجمن کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ ماتم ہو رہا ہے، انجمن والے ماتم کر رہے ہیں، اب وہ باہر بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اب وہ لوگ ماتم کر کے باہر نکلے اور انجمن ہی کے کسی آدمی کو انہوں نے تبرک دے دیا اور اسے کہا یہ تبرک تقسیم کر دینا، اس نے انجمن کے لوگوں میں تبرک تقسیم کر دیا، وہ چلے گئے۔ اس کا نام عزاداری نہیں، اس کا نام عزاداری نہیں ہے۔ اگر گھر پہ آپ نے بلایا ہے، انہوں نے کہا صاحب 500 روپے کی رسید کاٹ دی، 1000 روپے کی رسید کاٹ دی، آپ نے چندہ دے دیا، بس ہو گئی شب بیداری، رات بھر میں 10 انجمنیں پڑھ لی۔ نہیں عزیزوں، اگر انجمن پڑھ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ رات بھر بیٹھے رہیں یا رات بھر ایک آدمی کھڑا رہے، ٹھیک ہے رات بھر کوئی ایک آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن اگر گھر میں 4 ممبر ہیں تو کم سے کم 1-2 آدمی سامنے کھڑے تو رہیں جب ماتم ہو رہا ہو، عزا میں شریک تو رہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے گا عزیزوں، عزا امام حسین، عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا دنیا میں کوئی بدل نہیں۔ اور جو لوگ عزاداری میں مقصد تلاش کرتے ہیں، انہوں نے کہا صاحب عزا امام حسین کا یہ مقصد وہ مقصد، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خود غرض انسان کوئی نہیں ہے کہ جو تعزیت میں مقصد تلاش کرے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جو عرض کر رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآل، تعزیت میں کیا مقصد ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا، ہم تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے تو اس میں مقصد کیا؟ یہ عزا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ اس سے اور بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن بالکل صاف صاف سمجھیے، دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ اگر فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں، صبح اٹھ کے نماز پڑھنے لگے اور اگر مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں آپ اپنے گھر سے نکل کے چند قدم، تو بہرحال بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ صبح جلدی آپ اٹھیں گے، نہ معلوم آپ کے کتنے کام ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ نہ معلوم کتنے آپ کے کام ہو جائیں گے، آپ تھوڑا سا چلیں گے، آپ کی ورزش بھی ہو جائے گی، آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ وقت کی پنچولیٹی کے بھی عادی ہو جائیں گے۔
یعنی نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اس نیت سے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں میں ایکسرسائز کی غرض سے، تو کیا نماز ہوگی؟ اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے کہ صاحب میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں صبح اٹھ جاؤں گا، بہت سے میرے کام انجام دے دیے جائیں گے، تو کیا وہ نماز ہوگی؟ کہ وہ سارے فائدے اپنی طرف ہیں، لیکن نماز کی نیت قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی عزاداری کے فائدے بہت ہیں، لیکن عزاداری کا مقصد خوشنودی ہے جناب فاطمہ زہرا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، بس سمجھ رہے ہیں؟ فائدوں سے انکار نہیں ہے، لیکن مقصد عزا جو ہے وہ صرف اور صرف بیوی کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا، اس لیے کہ جس بیوی کا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں قربان ہو، بھرا ہوا گھر بیوی کا کربلا کے میدان میں ویران ہو گیا۔ عزیزوں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں۔ پرسہ کس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی جا رہی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، گلے میں طوق خاردار ڈالا جا رہا ہے، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے، بی بی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ عزیزوں، 11ویں محرم کو لٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، منزل بمنزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب کہیں پر قافلہ ٹھہرتا تھا تو شان یہ ہوتی تھی کہ یزید کا لشکر سائے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور اہل حرم کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا۔ ایک جگہ پر یہ قافلہ رکا، 3 برس کی سکینہ نے دیکھا کہ شمر ملعون اپنے لشکر کو پانی پلا رہا۔ جناب زینب کے پاس آئیں، پھپھی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگوں؟ کہا بیٹی سکینہ، شمر بڑا ظالم ہے۔ 2-3 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کہا شمر بڑا ظالم ہے، وہ تمہیں پانی نہیں دے گا۔ لیکن بچی کی تشنگی کا یہ عالم تھا کہ بار بار اصرار کیا۔ اب عزیزوں، یہاں پہ بھی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بی بی سکینہ نے شمر سے پانی مانگا کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بی بی سکینہ کے پانی مانگنے کے لیے امام حسین نے پہلے ہی حجت قائم کر دی تھی، شہزادے علی اصغر کے لیے پانی مانگ۔ عزیزوں، امام حسین بھی جانتے تھے کہ شہزادے علی اصغر کو پانی نہیں ملے گا، لیکن امام حسین نے پانی مانگا۔ اور یہاں سمجھ رہے ہیں، اور یہ امام حسین کا پانی مانگنا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب آپ اعمال عاشورہ انجام دیتے ہیں تو آپ کسی چیز کی تعصیب کریں یا نہ کریں، لیکن اس کی تعصیب ضرور کرتے ہیں۔ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ 7 مرتبہ آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا یہ بتاتا ہے کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت میدان میں ہوئی ہے، خیمے کے دروازے پر نہیں ہوئی۔ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹ۔ اور خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، بیٹا سید سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں میں میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن میرے بچے کو پانی نہیں دیا گیا۔ عزیزوں، امام حسین نے پانی مانگا، کیوں پانی مانگا؟ کہ پانی اس لیے مانگا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر خیمے میں پانی ہوتا تو حسین کو بچے کے لیے پانی نہ مانگنا پڑتا۔ ہاں، شاید سکینہ بھی اس لیے پانی مانگ رہی ہے کہ دیکھو اگر بابا کے بعد ہمیں سیراب کر دیا جاتا تو ہمیں راستے میں پانی مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ بی بی حجت تمام کرنے کے لیے ہاتھ میں کودا لے کے آگے بڑھی۔ اے شمر، میں تجھ سے یہ نہیں کہتی کہ تو سب سے پہلے مجھے پانی پلا دے، لیکن جب اپنے سارے لشکر کو پانی پلا لینا تب اگر تھوڑا سا پانی بچے تو مجھے بھی دے دینا۔ شمر ملعون خاموش رہا۔ بچی نے سمجھا کہ شاید مجھے پانی مل جائے گا، لیکن جب اس نے اپنے سارے لشکر کو پانی پلا لیا تو بی بی سکینہ کی طرف دیکھا کہ بی بی آؤ پانی پیو۔ سکینہ خالی کودا لے کے آگے بڑھی۔ شمر نے مشک کا تسمہ کھولا، لیکن پانی جلتی ہوئی زمین پر بہا دیا، بچی کو ایک قطرہ آب نہ دیا۔ عزیزوں، بی بی کی تشنگی کا یہ عالم تھا کہ رخسارہ گیلی مٹی پر رکھ دیا، کربلا کا رخ کر کے آواز دی، اے چچا عباس۔ شمر نے پانی زمین پر بہا دیا، لیکن آپ کی سکینہ کو ایک قطرہ۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ناصر حسین رضوی صاحب اور ناصر لکھنوی صاحب مرحوم